اللهم صل وسلم بارك على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد بارك وسلم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا مولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن بطش ربك لشديد. وقال تعالى في مقام آخر وذروا ظاهر الإثم وباطنه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقي دعوة المظلوم. وقال في مقام آخر الظلم ظلمات يوم القيامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم في كلام أولنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم في آخر كلامنا. بزرگان محترم و معزز سامعین کرام، اللہ جل جلالہ عم نوالہ کا احسان، کرم، فضل ہوا. اللہ پاک نے ہم سب کو اپنے گھر تک آنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائی، اور کچھ دین کی باتیں کہنے اور سننے کی توفیق نصیب فرمائی. درود و سلام نازل و آقا مدنی تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ وجہ کائنات محسن انسانیت سرور کونین فخر دو عالم رحمت للعالمین شافع المذنبین ساقی کوثر شافی محشر کالی کملی والے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات عالی پر. بزرگوں دوستو، گزشتہ چند جمعوں سے رجب کے مناسبت سے کہ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے پہلے سے جس مبارک مہینے کا اہتمام کرتے تھے دعا کے ذریعے سے اور پھر اعمال کے ذریعے سے، اللہ کرے
کہ اس رمضان کا شوق، اس رمضان کی عبادتوں سے ہم سب کو اللہ پاک مالا مال فرمائے، اور وہ مبارک اور مقدس مہینہ آنے سے پہلے اللہ پاک ہم سب کے دلوں کو گناہوں سے پاک صاف فرمائے، اور ابھی سے اعمال کا جذبہ اور شوق پیدا فرما دے۔ تو اسی عنوان کے تحت اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، اس موضوع پر چند باتیں سامنے آ رہی ہیں، دعا فرمائیں اللہ پاک ہم سب کو صحیح معنوں میں ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بزرگان محترم، حقیقت یہی ہے کہ حضرت ابن عباس، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کوئی صحابی پوچھتے ہیں کہ ایک آدمی اعمال کثیر کرتا ہے، یعنی اعمال بہت زیادہ کرتا ہے اور ساتھ میں گناہ بھی زیادہ کرتا ہے، یہ بہتر ہے یا وہ آدمی جو اعمال تو زیادہ نہیں کرتا، فرائض 5 وقت ادا کرتا ہے، سنت مؤکدہ ادا کر لیتا ہے، نوافل کے ذریعے عبادت اور نوافل کا اہتمام نہیں کرتا، یعنی جو فرائض ہیں اور سنت مؤکدہ وغیرہ ہیں وہ تو پڑھ لیتا ہے اور ساتھ ساتھ گناہوں سے بھی بچتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، ان دونوں میں بہتر کون ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، وہ آدمی بہتر ہے جو فرائض و سنتوں کا اہتمام کے ساتھ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے، اس آدمی کے مقابلے میں جو اعمال تو زیادہ کر رہا اور ساتھ میں گناہ بھی کر رہا۔ فار ایگزامپل، ماشاءاللہ ہماری مسجد میں بھی اے سی لگی ہیں اور شاید آپ کے گھروں میں یا آفسوں میں بھی لگی ہے، تو اے سی سے ٹھنڈک مقصود ہے۔ اب ماشاءاللہ اے سی آن کرتے ہیں تاکہ ٹھنڈک ملے، اے سی تو آن کر دیے، ساتھ ساتھ جنل بھی کھلے رکھ دیے، کھڑکیاں بھی کھول کر چھوڑ دیے، ڈور بھی اوپن کر کر چھوڑ دیے۔ اب بتاؤ کیا اس اے سی کا فائدہ ہوگا؟ کیا اس اے سی کی ٹھنڈک ملے گی؟ نہیں۔ ٹھنڈک اے سی سے ملنا ہے، اے سی سے فائدہ اٹھانا ہے تو ضروری ہے کہ اب پورے جو ہے ڈور بند ہوں، دریچے بند ہوں، کسی طرح کی ہوا باہر نہ جائے، تب جا کر اے سی کا فائدہ ہوگا۔ اسی طرح اللہ والے مثال دیتے ہیں، اعمال تو کر رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ گناہوں کے ڈور اوپن کر دیے ہیں، تو جہاں وہ آ رہے ہیں ایک طرف سے تو دوسری طرف سے دوستوں جا رہے ہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، میرے بندو ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑو، باطنی گناہوں کو بھی چھوڑو۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں اگر تم نہیں چھوڑے تو پھر ایک وقت آئے گا، إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، جب میں جلال میں آؤں، غصے میں آؤں، جب میں تمہاری کرتوتوں پر تمہیں پکڑوں تو یاد رکھنا میری پکڑ بڑی سخت ہے۔ اور اللہ نے قرآن مجید میں جن جن ظالموں کو پکڑا ہے وہ سب کچھ قرآن مجید میں موجود ہے۔ آج کا ظالم حکومتیں ظلم کرنے کے لیے بہت کچھ ہتھیار استعمال کرنا پڑتا ہے، لیکن دوستو اللہ جب پکڑنے پر آتے ہیں کسی فوج کو، کسی بارود کو اللہ پاک کو استعمال کرنا نہیں پڑتا۔ انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، اللہ
پاک جب بھی کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں تو صرف کہتے ہیں ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ علماء نے عجیب بات لکھی ہے، اللہ پاک وہ لفظ کن کے بھی محتاج نہیں، اللہ پاک کو لفظ کن بولنے کی بھی ضرورت نہیں، ہمارے سمجھ میں آنے کے لیے لفظ کن اللہ نے بتایا ہے، ورنہ دوستو اللہ کا ارادہ ہی کافی ہو جاتا ہے۔ نمرود کو پکڑنے کے لیے اللہ پاک نے کچھ بھی نہیں کیا، ایک لنگڑے مچھر کو چھوڑ دیا، وہ لنگڑا مچھر بھی اس کے بھیجے کو کھاتے کھاتے تگڑا ہو گیا۔ تو بہت ساری مثالیں ہیں، شداد کو اللہ نے پکڑا، فرعون کو اللہ نے پکڑا، قارون کو اللہ نے پکڑا، لیکن اللہ فوراً پکڑ نہیں کرتے، بعض دفعہ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اللہ کہتے ہیں کہ میرے بندوں میں تمہیں ڈھیل بھی دیتا ہوں تاکہ تم اس ڈھیل کے زمانے میں اپنے آپ کو سنبھال لو، گناہوں سے توبہ کر لو، میری طرف رجوع کر لو، واپس میری طرف آ جاؤ۔ اور معاملہ بھی یہی ہے کہ اور دوستوں کوئی راستہ نہیں ہے، لوٹ کر رب ہی کی طرف جانا ہے۔ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا لوٹ کر نہیں آنا؟ قبر میں جاؤ تو لوٹ کر رب کے سامنے، پانی میں ڈوب مرے تو لوٹ کر رب کے سامنے، جلا کر خاک کر دیا گیا تو رب کے سامنے۔ اس جسم سے تعلق نہیں ہوتا بلکہ دوستو اس روح سے تعلق ہوتا ہے۔ ایک آدمی کی جل کر خاک بھی نہیں ملی، راکھ بھی نہیں ملی، تو فرمایا پھر بھی اس کی روح سے اس کا تعلق ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لوٹ کر نہیں آؤ گے، جب لوٹ کر اسی کے پاس جانا ہے تو پھر کیوں ادھر ادھر دوڑتے ہو؟ دوڑو تو اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑو، دوڑو تو اللہ کی رحمت کی طرف دوڑو، دوڑنا ہی ہے تو رب کی جنت کی طرف دوڑو۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، دوڑو اس رب کی جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمینوں اور آسمانوں کے برابر ہے، 7 زمین 7 آسمانوں کے برابر۔ اللہ کہتے ہیں اعدت للمتقین، یہ بنائی گئی ہے متقی اور پرہیزگار لوگوں کے لیے، خواب دیکھتے زندگی گزارنے والوں کے لیے نہیں، بلکہ موسمی مسلمان بننے والوں کے لیے نہیں۔ جمعہ آیا تو میں مسلمان، رمضان آیا تو میں مسلمان، جنازے میں شرکت کیا تو میں مسلمان، نہیں، وہ عدت للمتقین، یہ سب کچھ نعمتیں اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنے والوں کے لیے، متقی اور پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ اللہ کرے کہ اللہ پاک وہ متقی اور پرہیزگار نیک بندوں میں اللہ ہمارا بھی شمار فرما لے۔ تو بہرحال بزرگوں دوستو، گناہوں کی نحوستیں ہوتی ہیں، گناہوں کی نحوست دنیا میں ہوتی ہے، آخرت میں ہوتی ہے۔ گناہ ایک بدبو ہے، اس کی بدبو دنیا میں بھی ظاہر ہوتی ہے اور آخرت میں بھی ظاہر ہوتی ہے۔ نیکی خوشبو ہے جس کا اثر دنیا میں بھی ظاہر ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ظاہر ہوتا ہے۔ اس لیے حضرات علماء نے لکھا ہے گناہوں کی نحوست کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ انسان احسان فراموش ہو جاتا ہے۔ جس رب نے، جس خالق نے، جس مالک نے، جس منعم نے، جس محسن نے سب کچھ دیا ہے، اب اللہ معاف فرمائے اسی کو بھلا دے۔ دنیا کے اندر تو انسان کوئی احسان کر دیا تو ماشاءاللہ اس کا احسان زندگی بھر باقی رکھتا ہے۔ الانسان عبد الاحسان، انسان احسان کا غلام ہوتا ہے۔ ارے جو وقتی طور پر ساتھ دیا، جو وقتی طور پر مدد کیا، جو وقتی طور پر ہاتھ پکڑا، اس کے احسان کو انسان نہیں بھولتا، اور جس رب نے سب کچھ دیا اس رب کو بھلا دے، اس رب کی نافرمانی، اس رب کی ناشکری۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا ان الانسان لربہ
لکنود، انسان تو اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ ایک جگہ اللہ پاک شکایت کرتے ہوئے کہتے ہیں قلیل من عبادی الشکور، شکر گزار بندے بہت تھوڑے ہیں۔ جب آدمی نیکی کرتا ہے جی سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک ایک ایک نعمت کو دیکھ کر اسے اللہ یاد آتا ہے، اسے بنانے والا خالق یاد آتا ہے، اسے پالنے والا رب یاد آتا ہے، اسے جی نعمتیں دینے والا منعم یاد آتا ہے، اور اس پر جو احسانات کیا ہے وہ محسن یاد آتا ہے، اور پھر کہتا ہے اللہ ربا یا ربا تیرا شکر ہے، تیرا شکر ہے، تو نے یہ نعمت دی، تو نے یہ نعمت دی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ میں آپ کی نعمتوں کا شکر ادا ہی نہیں کر سکتا۔ کیوں موسیٰ؟ اللہ جب بھی آپ نعمت دیتے ہیں تو اس نعمت پر میں شکر گزاری کرتا ہوں، یہ شکر گزاری کرنا خود ایک نعمت بن جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ تو نے تو شکر کا حق ادا کر دیا۔ میرے بزرگوں، اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت پر شکر گزاری ہونا چاہیے۔ اسی طرح فرمایا گناہوں کی نحوست سے آدمی کا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما كانوا یکسبون، اب خیر بھلائی اچھی باتیں فرمایا دل میں نہیں اترتی، دل زنگ آلود ہو گیا۔ زنگ کسے لگتا بھائی؟ لکڑی کو لگتا، کسے لگتا ہے زنگ؟ لوہے کو لگتا ہے، اور جس لوہے کو زنگ لگ جائے پھر دوستو لوہا بیکار ہو جاتا ہے، کام کے لائق نہیں رہتا۔ لکڑی ہے تو دیوک لگ جاتی ہے تو پھر دوستو لکڑی بیکار ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ پاک نے اتنا کرم ضرور کیا کہ جب بندہ اللہ کے دربار میں توبہ کر لیتا ہے، رجوع کر لیتا ہے، یہ ایک حدیث میں آتا ہے جب بندہ گناہ کر کر کہتا ہے اے میرے رب تو میری غلطی کو معاف کر دے، اللہ فرماتے ہیں اچھا میرے بندے تو جانتا ہے کہ تیرا رب ہے، تیرا رب ہے، تو جانتا ہے، اسی لیے تو کہہ رہا ہے اللہ میری اس غلطی کو معاف کر دے، میرے اس گناہ کو معاف کر دے، جا میں نے معاف کر دیا۔ تو بزرگوں دوستو، وہ پروردگار چاہتا ہے کہ بندہ عاجزی کر لے، بندہ رو لے ہے۔ اس لیے اللہ والوں نے لکھا ہے اللہ کو منانا ہے تو دودھ پیتے بچے کو دیکھ کر سیکھ لو، اس کا ہر کام دودھ پیتا بچہ اپنی ماں سے رو کر کرا لیتا ہے۔ بھوک لگتی ہے روتا ہے تو ماں دودھ پلاتی ہے، دودھ پلا دیا اور پھر تھوڑی دیر میں پھر رو رہا، کیوں بھوک لگ گئی کیا؟ نہیں دوستو، اب وہ عشی پتو کر لیا ہے، وہ اپنی گندگی کو دور کرنے کی ضرورت کو بھی رو کر ماں سے پورا کرا لیتا ہے۔ اسے کچھ تکلیف ہوتی ہے تو روتا ہے، تو اللہ کو رونا پسند ہے، اللہ کو عاجزی پسند ہے، اللہ کو انکساری بندے کی پسند ہے کہ بندہ اللہ کی طرف بڑھے۔ تو اللہ پاک جی صرف اس بات پر کہ میرا بندہ جانتا ہے کہ میں اس کا کوئی رب ہے، اسی تو یا ربا کہہ رہا ہے، اس بنیاد پر دوستو اللہ پاک اسے معاف کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال گناہوں کی نحوست ہوتی ہے تو دوستو کبھی انسان کا دل زنگ آلود ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے توبہ کرتا ہے تو وہ زنگ مٹتا ہے، گناہ پر گناہ کرتا ہے تو پھر دوستو وہ دل کالا ہوتا چلا جاتا ہے، کالا ہوتا چلا جاتا ہے۔ پھر ایک وقت وہ آتا ہے انہی گناہوں کی نحوست سے اعمال صالحہ کی توفیق ختم ہو جاتی ہے، توبہ کی توفیق ختم ہو جاتی ہے۔ پھر یہ دو اسٹیج اگر انسان پار کر لے، نہ توبہ کی توفیق ہو رہی ہے نہ تو اعمال کی توفیق ہو رہی ہے، اب ڈر اس بات کا ہے کہیں ایمان بھی ختم نہ ہو جائے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور اسی طرح بزرگوں دوستو گناہوں کی نحوست ہوتی ہے تو جس طرح گزشتہ جمعہ عرض کیا عقل ماری جاتی ہے۔ یہی منافقین تھے جب ان سے کہا جاتا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، ارے کیوں خواہ مخواہ ایمان کے بول بول کر ڈھونگ رچ رہے ہو،
یہ خامخواہ دعویٰ کر رہے ہو، ایمان لانا ہی ہے تو کما آمن الناس، حضرات صحابہ کی طرح ایمان لاؤ۔ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، تو منافقین گناہوں کی نحوست سے جب عقل ماری گئی تو کہنے لگے کیا ہم ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء الا انہم هم السفہاء ولکن لا يعلمون، اللہ کہتے ہیں ارے ماٹھی ملو، تمہیں کیا پتہ بے وقوف جن کو کہہ رہے ہو یہ بے وقوف نہیں، ان کو تو میں نے نبی کی صحبت کے لیے چنا ہے، تم ہی بے وقوف ہو، تمہاری عقل ماری گئی ہے، ولیکن لا يعلمون، اور اتنی ماری گئی ہے تمہیں پتہ بھی نہیں چل رہا کہ حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے، صحیح کون ہے غلط کون ہے، اس کا احساس تک تمہارے دلوں سے مر چکا ہے۔ تو بہرحال میرے بزرگوں دوستو، ہر طرح کے گناہ سے اپنے آپ کو بچانا، اللہ پاک کہتے ہیں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اللہ کی نافرمانی، اللہ کے حقوق کو پورا کرنے میں کوتاہی کرنے سے بچو، حقوق العباد کے اندر کمی کوتاہی کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور بالخصوص کسی پر ظلم ڈھانے سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچو، اس لیے کہ اس مظلوم کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، اس کی آہ آسمانوں کو چیرتے ہوئے اللہ کے عرش تک پہنچ جاتی ہے۔ اور حضرات علماء نے آگے لکھا اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کسی مومن کی، کسی مسلمان کی، کسی متقی کی آہ ہے یا پھر یہ کسی غیر کی آہ ہے، اس میں کوئی مظلوم کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، وہ جنرل عام طور پر کوئی بھی مظلوم دوستو آہ کرتا ہے تو فرمایا دوستو اس آہ کا بدلہ اللہ پاک دنیا ہی میں دے دیتے ہیں۔ ویسے تو قرآن کہتا ہے جزاء بما كانوا يعملون، یہ جو کچھ تم نے کیا ہے اس کا بدلہ آخرت میں مل کر رہے گا، آخرت میں پا کر رہو گے، لیکن چند اعمال ہیں کہ جن کا بدلہ اللہ پاک دنیا ہی میں دے دیتا ہے۔ اللہ ماں باپ کے نافرمان کو آخرت میں جو دیں گے سو دیں گے، دنیا ہی میں پکڑ کر بتا دیتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا کوئی اللہ کے ولی کے ساتھ دشمنی کرتا ہے، کوئی اللہ کے ولی کو ستاتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بیجا بہاتا ہے تو دوستو اس کی پکڑ اللہ پاک دنیا میں کر دیتے ہیں۔ اسی ہمارے ہندوستان کے علاقے میں ایک اللہ کے ولی تھے، چند نوجوانوں نے انہیں ستانے کے لیے، ان سے مذاق کرنے کے لیے جی ان کے پاس گئے، حضرت ہمارا ایک دوست نوجوان انتقال ہو گیا، ہم جنازہ لے کر آئیں گے، ذرا جنازہ پڑھا ڈالو جی۔ اور اس پٹے کو یہ شکایت ہے جیسے ہی حضرت سلام پھیرتی تو ہاں گلے کٹنا، حضرت ڈر کو بھاگے تو پھر پتہ نہیں کتنے دن ادھر پلٹ کو نہیں دیکھنا۔ بھئی میت مردہ زندہ ہو جائے کس کو گھبراہٹ نہیں ہوتی، اور انہیں ہاں گلے کو اٹھایا تو کیا ہونا، اب سکھا دیے، پورا پلان کر دیے، اب لا کر اس ولی کے سامنے اس جنازے کو رکھا گیا اور پھر جنازہ پڑھانے کو کہا گیا۔ حضرت نے جنازے کی نماز پڑھائی، سلام پھیر دیا، اب اسے جس طرح سکھائے تھے انہیں نہیں کر رہا۔ حضرت جانے لگے تو ہلائے، پھر ہلنے کے لیے تیار نہیں، کھولے تو دیکھنے کے لیے تیار نہیں، آنکھیں بند، ناک پر ہاتھ انگلی رکھ کر دیکھا گیا تو سانسیں بند، پھر دوڑتے ہوئے کہ حضرت معاف کر دیجئے کہ ہم لوگ اس طرح مذاق آپ کا بنانا چاہ رہے تھے۔ حضرت نے فرمایا جب میت پر ایک تکبیر کہی جاتی ہے
تو اس کا معاملہ دنیا سے ختم ہو ہی گیا ہے، جبکہ میں نے اس پر 4 مرتبہ تکبیر اللہ اکبر کی کہی ہے، یہ کہاں بچے گا؟ تو اللہ والوں کو ستانا اللہ پاک دنیا میں پکڑ لیتے ہیں۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے الظلم ظلمات یوم القیامہ، کہ ظلم کل قیامت کے دن اندھیریوں کی شکل میں ہوگا۔ تیسرا آدمی وہ ہے جی کسی مظلوم کو ہم نے خواہ مخواہ ستایا ہے، جب وہ آہیں نکال دیتا ہے تو وہ آہیں دوستو پھر جی اللہ کے عرش کو چھو کر اس کا کام جو ہے تمام کر دیتی ہے۔ ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک عورت بنی اسرائیل میں جب اس کا ایک چھوٹا سا جھوپڑا تھا اور وہاں ایک بادشاہ مسلط ہوا اور اس نے اپنا محل تعمیر کرنے کے لیے، اپنے محل کو بڑھانے کے لیے یہ جتنے زمینیں تھے وہ ہڑپتے ہوئے گیا اس عورت کا جو کہ بیوہ تھی، اور اسے سر چھپانے کے لیے چھت، وہ ایک جھوپڑے کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں تھی، اس کا گزارا تو اسی جھوپڑے کے ساتھ تھا۔ اس نے مانگا تو اس نے منع کر دیا کہ میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ دوسری جگہ اپنے رشتہ داروں میں گئی، واپس آ کر دیکھا تو وہ جھوپڑا جی اس کا عطا پتہ نہیں ہے، وہ تو مسمار کر دیا گیا ہے، اور پھر وہاں تو کچھ بھی باقی نہیں۔ اور اس نے وہاں کھڑے ہو کر آہیں بھری، اللہ میں تو نہیں تھی، لیکن جب میرے جھوپڑے کو توڑا گیا، اللہ آپ تو تھے، آپ تو دیکھ رہے تھے، اس ظالم نے میرے ساتھ کیا کیا پتہ نہیں۔ دوستو اس کی وہ آہیں کیسی نکلی تھی کہ اسی عورت نے وہی کھڑے ہو کر وہ منظر دیکھا کہ اس کا جو کچھ محل تھا وہ سب کچھ محل کے ساتھ اس نے زمین میں دھسا دیا گیا۔ اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی آہوں سے، مظلوم کی بد دعا سے دوستو اپنے آپ کو بچانا۔ اللہ والوں نے لکھا ہے ایک تاجر، تجارت کرنے والا، بزنس کرنے والا یہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ، تاجروں کے ساتھ حج کے سفر میں جا رہا ہے، راستے میں طبیعت بگڑی، اتنی بگڑی انتقال کر گیا۔ اب جنگل میں کوئی نظام نہیں ہے کہ قبر کھودی جائے اور اسے دفن کیا جائے، ادھر ادھر ہاتھ پیر مارنے کے بعد ایک چھوٹا سا گھر ملا، وہاں جا کر انہوں نے سبل یہ قبر کھودنے کے لیے لیا اور دوسری چیزیں جو ضرورت پڑتی ہیں وہ لی۔ اس کے بعد دوستو قبر کھودتے گئے، اور قبر کھودتے کھودتے وہ جو سبل تھا قبر میں ہی جی چھڑ گیا، اور اس عورت نے یہ تاکید سے یہ بات کہہ کر بھیجی تھی کہ واپس یہ چیزیں مجھ تک پہنچانا۔ اب وہ قبر دوستو ڈھانپ دی گئی۔ اب یاد آیا ارے اس عورت کا تو مسئلہ اس طرح ہے کہ اسے واپس یہ چیزیں دینا ہے۔ اب آہستہ سے تھوڑی دیر بھی نہیں گزرا ہے دوستو، قبر کھول کر وہ سبل اٹھانے کے لیے قبر کھولی گئی تو کیا دیکھتے ہیں، اس قبر پر اس کے دونوں ہاتھ جس طرح ایک مجرم کے باندھے جاتے ہیں سبل پر باندھ دیے گئے ہیں، اور پھر اسے وہ سبل گردن سے لپیٹ دی گئی ہے، اور سارا اس طرح اس کا حال ہوا ہے جس طرح ایک لوہار آگ میں تاپتا ہے، کالی سبل جا کر وہ لال سبل خون کی بن چکی ہے، انگار کی بن چکی ہے۔ دیکھ کر ساتھی ڈر گئے، کہیں چھے تو یہ ہم بھی اس طرح اس کی گرفت میں نہ آ جائیں۔ پھر موج دیا، جا کر اس عورت کو اس کی رقم معلوم کر قیمت معلوم کر دوستو اس کے پیسے ادا کیے، حج کے اعمال کیے۔ بڑی بے قراری، بڑی بے چینی تھی، آخر ہمارے ساتھی کا ماجرا کیا ہے۔ واپس آئے، بیگم سے سارا ماجرا سنایا، بیگم تھوڑی دیر روتی رہی، اس کے بعد پوچھا گیا کہ آخر تمہارے شوہر نے کیا کیا ہے؟ کہا اس کا ایک دوست تھا، پارٹنرشپ تھی بزنس میں، لیکن میرے شوہر کے اندر مال کی ایسی لالچ آ گئی کہ اس مال کو ہڑپنے کے لیے، دوست کے مال پر بھی قبضہ جمانے کے لیے دھوکہ دے کر میرے شوہر نے اس کے دوست کا قتل کر دیا، اور سب کچھ مال یہ ہڑپ لیا، قبضہ کر لیا۔ اب جو ہے اسی مال کے ذریعے سے وہ حج کو جانا چاہ رہا تھا۔ اس لیے میرے بزرگوں دوستو، جب بھی کوئی معاملہ خیر کا ہو پہلے ذرا دیکھ لو، عمرے کے سفر کرنے سے پہلے، حج کے سفر کرنے سے پہلے، اور اعمال خیر کی راتیں
آنے سے پہلے، شب برات، شب قدر، رمضان آنے سے پہلے یہ جو کچھ حقوق العباد میں کمی ہے وہ حقوق العباد کی کمی کو دور کر لو۔ مال ہڑپا ہے تو مال دے دو، کسی پر ظلم و زیادتی کی ہے، ہاتھ سے زبان سے معافیا مانگ لو۔ اب وقت ہے، اب موقع ہے، اب تھوڑی سی شرمندگی آخرت کی ہمیشہ کے وبال سے، ہمیشہ کی مصیبت سے، ہمیشہ کی تکلیفوں سے اللہ پاک محفوظ کر لیں گے۔ ایک بیوی کے سامنے عزت گئے تو برداشت نہیں کرتا، بچوں کے سامنے بے عزتی کو برداشت نہیں کرتا، دوست کے سامنے بے عزتی کو برداشت نہیں کرتا۔ کل قیامت کے دن کیا ہوگا جب سارا عالم ہوگا؟ تو بہرحال بزرگوں دوستوں، اس کا وہ عمل جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں پکڑ لیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا گناہوں کی نحوست دنیا میں بھی اللہ پاک ظاہر کر دیتے ہیں، آخرت میں بھی کر دیتے ہیں۔ یہی تو امریکہ کا حال، یہ لاس ایجلنس اصل میں وہ لاس ہی ہو چکا ہے۔ اس میں سے ایک ظالم، کل ہی میں ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ وہ یہ اس وقت جب مظلومین پر ظلم ہو رہا تھا بڑا سینہ تان کر کہہ رہا تھا جتنا خرچ ہو سکے خرچ کر لو ان مظلومین پر، میں تمہیں سپورٹ کرتا ہوں، میں تمہیں مال دیتا ہوں۔ اب دوستو وہ انگریزی میں کہہ رہا ہے، موقع ہو تو دیکھ لینا، روتے روتے بل بلاتے ایک بچے کی طرح کہہ رہا ہے میرا سب کچھ لٹ گیا، اب میں مرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ ان بطش ربک لشدید، سورہ بروج میں 30ویں پارے میں بڑی بھیانک آیت ہے۔ اللہ کہتے ہیں اے ظالموں ذرا سنبھل جاؤ، توبہ کر لو، رجوع کر لو، ڈھیل کو میرے ڈھیل کو یہ غلط استعمال نہ کرو۔ جب میں پکڑتا ہوں میری پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے جی، اکڑنے والوں کی ساری اکڑ کے سامنے رب کی ایک پکڑ سارے اکڑ کو ختم کر دیتی ہے۔ امریکہ کے اس حالت کو دیکھ کر عبرت حاصل کرنے کی ضرورت ہے، کہیں ایسا نہ ہو میری زندگی میں بھی ظلم کر کر بھول چکا ہوں، وہ ظلم مجھے یاد نہ ہو اور پھر وہ ظلم میری پکڑ کا سبب نہ بن جائے۔ اس لیے میرے بزرگ دوستو ایسے حالات کو دیکھ کر یہ عبرت حاصل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اپنی زندگی کو بنانے اور سنوارنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا نیکی خوشبو پیدا کرتی ہے۔ حضرت خواجہ ابو الحسن مشکی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام ابو الحسن لیکن لوگ ان کے نام کو بھول گئے۔ مشکی ہمیشہ مشک جو بہترین خوشبو ہوتی ہے اس کے نام سے حضرت کو بلاتے تھے۔ کسی نے پوچھا حضرت ماجرہ کیا ہے؟ کہا میں اسٹوڈنٹ تھا، کلاس کو اپنے گھر سے جایا کرتا تھا دین حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ نے خوبصورتی جوانی میں اللہ تعالیٰ نے دی تھی۔ فرمایا ایک عورت مجھے بہانہ بنا کر روتے ہوئے گھر بلایا، میرا مرد جی میرا شوہر وہ مرض الوفات میں ہے، آخری سانسیں لے رہا ہے، وہ کچھ وصیت کرنا چاہتا ہے، میں ان پڑھ ہوں مجھے لکھنے نہیں آتا۔ حضرت تم آ کو ذرا لکھ کو دیا لو۔ اندر جیسے ہی میں گیا وہاں کوئی مرنے والا نہیں تھا، دروازے اس نے بند کیے اور کہا میں تجھے کئی دن سے فالو کر رہی ہوں، میرے ساتھ برائی کا ارادہ کر لے، میری نفس کی خواہش پوری کرنے کا مجھے موقع دے دے۔ حضرت بولے اللہ کی بندی اللہ سے ڈریے مت کر، اگر راضی نہیں ہوا تو میں اب چیخوں گی چلاؤں گی، محلے والوں کو جمع کروں گی اور کہوں گی کہ زبردستی میرے ساتھ زنا کرنے کے لیے نوجوان گھر میں داخل ہوا، ایسا گئے تو بھی خطرہ ویسا گئے تو بھی خطرہ۔ جی حضرت نے کہا ذرا ضرورت سے تو فارغ ہو جاؤں، ہاں جا کونے میں جی گھروں میں اس زمانے میں جی گھروں کے اندر جی وہ گڑھا کھود کر بیت الخلا کا جو انتظام ہوتا تھا، گئے حضرت اٹھا کر پورا تھوپ لیے اور تو اس نے کہا ارے بے وقوف دیوانہ انسان یہ کیا کیا ہے، فوراً دروازہ کھول کر چھوڑ دی۔ حمام اس زمانے میں ہوتے تھے، گئے حضرت غسل کیے اور پورا جو ہے گندگی کو صاف کیا اور دوڑتے دوڑتے کلاس کو گئے۔ ان کے استاد بھی ان کی وجہ سے سبق روک کر رکھے تھے، پابندی سے آنے والا یہ طالب علم کیوں نہیں آیا؟ گئے تو کلاس شروع ہوئی، استاد پریشان، کلاس کے اور اسٹوڈنٹ ان کے دوست پریشان، جب سے آ کر بیٹھے ہیں خوشبو ہی خوشبو آ رہی ہے، خوشبو ہی خوشبو آ رہی ہے۔ آخر میں درس ختم ہوا تو پوچھا کیا معاملہ ہے، کون سی عطر لگا کر آیا؟
تو حضرت کہتے ہیں خواجہ ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عطر نہیں بلکہ گناہوں سے بچنے کا عطر، نیکی کا عطر لگا کر آیا ہوں۔ فرمایا ساری زندگی ان کے جسم سے دوستو خوشبوئی آتی رہی، تو لوگوں نے ان کا نام ہی حضرت مشکی رحمۃ اللہ علیہ رکھ دیا۔ بہرحال رجب کا یہ مبارک مہینہ دوستو یہ بتاتا ہے کہ رمضان کا مبارک مہینہ آنے سے پہلے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک صاف کر لو۔ اگر کسی کا حق کسی کا مال ناحق لیا ہے واپس کر دو، اور پھر کسی کو ستایا ہے تو معافیاں مانگ لو۔ اللہ کی پکڑ آنے سے پہلے اپنے آپ کو پاک صاف کر لو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے گناہ سے، بالخصوص ظلم کے گناہوں سے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سارے عالم اسلام کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھ لیں اس کو